طاقت، تکبر اور انجام کی کہانی۔ سرکاری دفتر کے دروازے پر روزانہ ایک مختلف کشمکش کا سماں ہوتا تھا۔ وہیں بیٹھا تھا آفیسر شاہد، جو اپنے کندھوں پر ایک طاقتور عہدے کا بوجھ لیے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں حکم و فیصلہ کی چمک تھی، مگر اس کی باتوں میں وہ تلخی اور سختی بھی نمایاں تھی جو ماتحت عملے کے دلوں کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ شاہد کے حکم کی تاب نہ لانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے الفاظ جیسے تلوار کے وار ہوتے اور ماتحت اس کے ہاتھوں کھیلنے والے چھوٹے کھلونے۔ دفتر میں ہر کوئی اس کے ارادوں سے خوف زدہ تھا، لیکن اس کی یہ سختی اور جبر کے پیچھے چھپی تھی ایک الگ کہانی۔ شاہد کی شخصیت دو پہلوؤں پر مشتمل تھی۔ ایک طرف وہ ایک سخت گیر افسر تھا جو کام کے معاملے میں کسی رعایت کو برداشت نہ کرتا تھا، تو دوسری طرف اس کے دل میں اپنی ذاتی زندگی کی بھی کئی پیچیدگیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی میں محبت کو کبھی موقع نہ دیا، شاید اسی لیے وہ دوسروں سے اتنا سخت تھا۔ وہ خود کو محکمے کا سب سے طاقتور آفیسر سمجھتا تھا، اور یہی غرور اسے دوسروں سے دور کر رہا تھا۔ ماتحت اس کے سامنے گھبراتے، اس کی سختیوں کو برداشت کرتے، مگر کسی کے دل میں اس کے لیے احترام کے بجائے خوف تھا۔ جونیئر سٹاف کی زندگی شاہد کی ظاہری طاقت کے سامنے ایک مایوس کن کہانی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتے، مگر ان کے کام کی تعریف کم، تنقید زیادہ ہوتی۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ، آنکھوں میں خوف اور دل میں بے چینی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان کلرک ناصر تھا، جو نہ صرف ذہین بلکہ بہت ہی نرم دل بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سختیوں کے باوجود کام کرنا ہے، مگر اس کے اندر انصاف کی آواز بھی جاگ رہی تھی۔ ناصر کے علاوہ دفتر کے دوسرے لوگ بھی خود کو ایک قید خانے میں محصور محسوس کرتے۔ ایک دن دفتر میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جونیئر عملے کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک نوجوان کلرک رضوان کی معمولی غلطی پر شاہد نے نہ صرف اسے زبردست جھڑکیاں دیں بلکہ اسے دور دراز کے دفتر میں تبادلہ کروا دیا۔ یہ واقعہ سب کے لیے ایک دھچکے سے کم نہ تھا۔ رضوان کے چہرے پر آنسو تھے، مگر اس کے لبوں پر کوئی آواز نہیں۔ اس ظلم نے دفتر کے ماحول کو مزید زہریلا کر دیا اور جونیئر عملے کی ہمت کو کمزور کر دیا۔ ناصر نے اس ظلم کو دل سے محسوس کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شاہد کی زیادتیوں کا ایک مکمل ریکارڈ تیار کرانا شروع کر دیا۔ اس ریکارڈ میں فائلوں کی تفصیل، گواہوں کے بیانات اور دیگر ثبوت شامل تھے۔ ناصر کو پتہ تھا کہ یہ قدم آسان نہیں ہوگا، مگر وہ یقین رکھتا تھا کہ انصاف کی راہ میں صبر اور ہمت ضروری ہے۔ اس نے اپنے دل میں ایک عزم باندھا کہ وہ اپنے جیسے مظلوموں کے لیے آواز بنے گا۔ ناصر نے ہمت کر کے اپنے دفتری ریکارڈ اور ثبوتوں کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل کے دفتر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی تمام شکایات اور ریکارڈ پیش کیے۔ ڈائریکٹر جنرل ایک مہربان اور منصف شخص تھے، جنہوں نے ناصر کی بات غور سے سنی اور شکایت کو سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے فوری طور پر انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا تاکہ معاملہ کھل کر سامنے آ سکے۔ ناصر دفتر واپس آیا تو اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ انکوائری کمیٹی نے دفتر کا باغور معائنہ کیا، ملازمین سے سوالات کیے اور شاہد کی کارکردگی اور رویے کی چھان بین کی۔ تحقیقات میں کئی ایسے باتیں سامنے آئیں جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ نہ صرف شاہد کے غیر انسانی رویے ثابت ہوئے بلکہ اس کی مالی بے ضابطگیوں کے ثبوت بھی ملے۔ کمیٹی کی رپورٹ میں سختی سے کہا گیا کہ اس طرح کے رویے ادارے کی کارکردگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ رپورٹ کے بعد شاہد کو دفتر میں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ اسے اپنی غلطیوں کا جواب دینا تھا۔ اس نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب ثبوت سامنے آئے تو اسے مجبوراً اعتراف کرنا پڑا۔ دفتر کا ماحول بدلنے لگا اور جونیئر عملے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
ناصر اور اس کے ساتھیوں کو اب محسوس ہونے لگا کہ ان کی جدوجہد رنگ لانے لگی ہے، مگر شاہد کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاہد نے اپنی نوکری بچانے کے لیے مختلف حربے آزمانے شروع کیے۔ اس نے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیے، معافی مانگی اور اپنی اصلاح کا وعدہ کیا۔ اس نے دفتر میں نرمی کا مظاہرہ کرنے کا دعویٰ کیا، مگر جونیئر عملہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ ملازمین نے اسے موقع دینے کا مشورہ دیا، جبکہ دوسروں نے سختی سے کہا کہ اس طرح کے رویے کا انجام سخت ہونا چاہیے۔ ناصر کی بہادری اور حوصلے کو نہ صرف اعلیٰ افسران نے سراہا، بلکہ اسے ایک بہتر عہدے پر ترقی بھی دی گئی۔ اب وہ خود ایک افسر بن چکا تھا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے جونیئرز کے جذبات کو مجروح نہیں کرے گا۔ اس کی یہ کہانی دفتر کے لیے ایک مثال بن گئی، جہاں ظلم کے خلاف ہمت نے فتح حاصل کی تھی۔ ناصر کی کامیابی نے دوسرے ملازمین کی بھی ہمت بڑھائی۔ اب وہ بھی اپنی آواز اٹھانے لگے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ دفتر میں مثبت تبدیلیاں آئیں اور کام کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ ملازمین کی کارکردگی میں بہتری آئی اور افسر شاہد جیسے لوگوں کے لیے اب کوئی جگہ نہ رہی۔ آخر کار محکمے نے شاہد کو معطل کر کے سخت سزا دی۔ اس کی ساکھ ختم ہو گئی اور وہ دفتر سے نکالا گیا۔ اسے اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس واقعے نے دفتر کے لیے ایک سبق چھوڑا کہ ظلم کی کوئی جگہ نہیں، اور جو بھی طاقت کا غلط استعمال کرے گا اسے انجام تو بھگتنا پڑے گا۔ اب دفتر میں ناصر کی قیادت میں نئی شروعات ہوئیں۔ وہ نہ صرف اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتا بلکہ ان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ دفتر میں ایک مثبت ماحول پیدا ہو گیا، جہاں پر ملازم عزت اور وقار کے ساتھ کام کرتے۔ ظلم کی جگہ محبت، تعاون اور احترام نے لے لی تھی۔ ناصر نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی وہی اصول اپنائے جو اس نے دفتر میں لائے تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتا تھا۔ اس کی زندگی میں سکون اور خوشی واپس آ گئی تھی۔ اس نے یہ سیکھا کہ طاقت صرف اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہوتی ہے۔ ناصر کی کامیابی نے دوسرے افسران کو بھی متاثر کیا۔ انہوں نے سخت رویے کو ترک کیا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے۔ اس سے محکمے کی مجموعی کارکردگی میں اضافہ ہوا اور عوام کو بہتر خدمات ملنے لگی۔ دفتر ایک مثال بن گیا جہاں سب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ اگرچہ محکمانہ سیاست کبھی ختم نہیں ہوئی، مگر ناصر نے اپنی ایمانداری اور محنت سے ہر سازش کا مقابلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو متحد کیا اور ملازمین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ اس کی ایمانداری نے دفتر میں نیا جذبہ پیدا کیا اور ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا۔ ناصر کو نئے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کچھ لوگ اس کی ترقی سے خوش نہیں تھے اور اس کی مخالفت کرنے لگے، مگر ناصر نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ہر مشکل کا سامنا دلیرانہ کیا اور ثابت کیا کہ سچ اور محنت کی جیت ہوتی ہے۔ ناصر کی کہانی آج بھی دفتر میں سنائی جاتی ہے، ایک نوجوان کلرک سے لے کر ایک قابل اور منصف افسر تک کا سفر جو ظلم کے خلاف لڑا اور جیتا۔ اس کی کامیابی نے دوسروں کو بھی سکھایا کہ کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ دفتر کا ماحول بدل چکا تھا۔ ملازمین نہ صرف اپنے کام کو محبت سے کرتے بلکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے۔ ایک ایسا ماحول بن گیا جہاں پر کسی کو اپنی قدر معلوم تھی۔ ظلم کی جگہ اب انصاف اور تعاون نے لے لی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اور عہدہ انسان کو بڑا نہیں بناتے، بلکہ انسانیت، احترام اور انصاف کی روح سے عظیم بناتی ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اپنی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ ناصر جیسے افراد کی ہمت اور صبر ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرنی چاہیے، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو اور ہر انسان عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل حکایت زمانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔